بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، اور بالآخر ریزولوشن آف اسمبلی کی جو مسٹری پاکستان میں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنرل الیکشن کا ماحول بنانے کے لیے ہم پنجاب اسمبلی اور کے اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں گے۔ انہوں نے یہ سیکرٹ اوپن کر دیا تھا، اس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ گورنر پنجاب نے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی اور مختلف وسیلے اور ہیلے بہانے کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ میٹر ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا، اور بالآخر چودھری پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب نے کل صبح یعنی کہ آج صبح ارلی ان دا مارننگ 1 بجے اعتماد کا ووٹ لے لیا، جس سے ان کی جو اپلیکیشن ریٹ تھی ہائی کورٹ میں وہ بھی انفرکچوس ہو گئی، جو انہوں نے بعد میں واپس لے لی۔ رجیم چینج ہوئی تھی تو اس کو سافٹ کو کہتے ہیں ہم لوگ، سافٹ کو ہوئی تھی، عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے حکومت اپنی بنا لی تھی۔ اس کے بعد عمران خان پروٹیسٹ پہ آ گئے تھے، عمران خان نے بڑے جلسے جلوس کیے، عمران خان پروٹیسٹ کرتے رہے، پھر لانگ مارچ کیا، پھر لانگ مارچ کے دوران عمران خان کو قاتلانہ حملے کر کے قتل کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی، جس میں وہ اللہ کے فضل سے وہ بچ گئے، پھر وہ ابھی تک وہ صحتیاب نہیں ہو سکے، ان کی اطلاعات میں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ان کی رائٹ لیگ کی، اور وہ ابھی فلی طور پہ فٹ نہیں ہے۔ ڈیورنگ دس پروسیڈنگ عمران خان کو یہ آئیڈیا آیا کہ اگر پنجاب اسمبلی جو کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اسی طرح کے پی کے گورنمنٹ وہاں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر ان کی اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں تو ملک کے اندر حالات سازگار ہو جائیں گے کہ ہم جنرل الیکشن کال کر دیں۔ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے، الیکشن کو اوائڈ کر رہی ہے، الیکشن سے خوفزدہ ہے، الیکشن سے انہیں پتہ نہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن وہ الیکشن کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کے اپوزٹ میتھیولوجی پیش کر رہے ہیں کہ جی کوئی بھی آئے گا بلیک میل کرے گا تو ہم الیکشن کرا دیں گے، ہم الیکشن نہیں کروائیں گے بلکہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے، جو کہ اگست 2023 میں یعنی کہ اس سال اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا، یعنی کہ یہ ستمبر اکتوبر میں جا کے الیکشن ہونے تھے۔ چونکہ عمران خان اس معاملے میں قوم کو لیڈ کر رہے تھے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور مختلف جلسے جلوسوں میں انہوں نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا جو کہ عوام کو بہت پسند آیا۔ پھر انہوں نے مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو کنسیپٹ تھے وہ کلیئر کیے، جس پہ عوام اور نوجوانوں کو وہ بہت پسند آئے، اور عمران خان نے مزید جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر بڑا کھل کر بات چیت کی، جس سے جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوئی، اور معلوم ہوا کہ پاکستان کے کسی بھی ایک اچھے لیڈر کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن شریف سے متعلقہ خاص علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی لیڈر نہیں بن سکتا اگر وہ پاکستان کا حقیقی لیڈر ہے، کیونکہ دوسرے طریقے سے لیڈر بن جانے سے شاید بن بھی جاتے ہوں گے لیڈر، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ لیڈر شاید کسی سٹیج پہ جا کے یا تو ناکام ہو جائیں گے، یا وہ کسی نہ کسی کرپشن میں پائے جائیں گے، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی سیلفشنس نکل آئے گی۔ کیونکہ عوام کا حکمران بننے کے لیے یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی کہ اگر وہ ہم مسلمان ہیں، جیسے پاکستان ہے ایک اسلامک سٹیٹ ہے، یہاں پہ جو قرآن و سنہ کے علاوہ کوئی بات نہیں چلے گی یہاں پہ، تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ لازم و ملزوم ہے کہ یہاں کا حکمران جو ہے وہ سیرت نبی اور قرآن شریف اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے پر مائنڈ میں کلیئرٹی ہو، اور وہ اس پہ کاربند ہو، نہ صرف وہ خود چلے بلکہ وہ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو لے کر ساتھ چلے۔ جبکہ پاکستان 75 سال سے بنا ہے، قائد اعظم کے بعد، خان لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کو کوئی اچھا رہنما نہیں ملا جو عوام کی رہنمائی کر سکے۔ آج حال یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے لیڈر، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، فیڈرل منسٹر ہوں، اور اس سے لگا کے نیچے ایک پٹواری ہو، ایک کلرک ہو، سارے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ انسان ایک
بیکار سا آدمی بن کے لوٹ مار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، شاید عارضی طور پہ وہ اپنی جیب بھر لیتا ہے یا اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، لیکن یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ایک غلط کام ہے اور گناہ کا کام ہے اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر لازم ہے، اور پھر ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ حکمران پہ لازم ہے کہ وہ خود بھی اسلام و صوم و صلات کا پابند اور اللہ کے رسول کی جو رہنمائی ہے اور اس سے رہنمائی لے اور عوام کی بھی رہنمائی کرے، اور بلا شبہ عمران خان اس معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ عمران خان نے عوام کی بڑی رہنمائی کی ہے اور وہ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کی ترجمانی بھی کریں گے، اور الیکشن ہوں گے تو پھر یہ عوام نے ان کو سلیکٹ کر کے دوبارہ موقع دینا ہے کہ پاکستان کو ریئل صحیح معنوں میں ایک اسلامی ملک بنایا جائے جہاں پہ ہر شہری اسلام کے مطابق زندگی گزارے اور پاکستان کو حقیقی آزادی ملے، پاکستان یہ دوسرے ملکوں کے فیصلوں سے آزاد ہو اور پاکستان انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرے، پاکستان اپنی پسماندگی اور اپنی غربت دور کرے۔ پاکستان کے اندر بڑی پوٹینشل ہے، اگر پاکستان کو حقیقی لیڈر مل جائے تو پاکستان 16 18 سالوں میں یا 20 سالوں میں پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے عوام ہیومن کیپٹل جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ سارے ملک دبئی، مسقط، عمان، قطر، سعودی عربیہ، لندن، کینیڈا، آسٹریلیا، یہاں ہمارے پاکستانی نوجوانوں نے جا کے کام کیا اور آج وہ ملک شاندار ملک بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ تمام سہولتیں میسر ہیں، وہاں کے دنیا کے تمام دوسرے لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور پاکستانی لوگوں نے جا کے ان ملکوں کو بنایا ہے، تو ہم پاکستان کو نہیں بنا سکتے؟ ہم بالکل بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اچھا لیڈر ملے گا تو یہ پاکستانی قوم اپنے وطن کو، قائد اعظم کے اس دیش کو اور مسلمانوں کو، جو کہ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اور جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے اور جو مسلمانوں، تمام دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کرے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں اتنے اسلامی ملک ہیں لیکن ان میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کوئی لیڈرشپ پرووائڈ کر سکے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک کثیر اسلامی ملکوں میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلامی ملکوں کو لیڈ کر سکے، رہنمائی کر سکے، متحد کر سکے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اپنے آپ کو متحد کر کے ہم آگے بڑھ سکیں، جبکہ تمام اسلامی ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مار پٹ رہی ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، برے حال ہے۔ تو ایک طیب اردگان ہیں ٹرکی کے، انہوں نے بڑی اچھا کام دکھایا تھا، لیکن ہمارے لیڈر عمران خان نے UN میں جا کر پوری مسلم امہ کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی، اسلاموفوبیا پہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پر بات کی، انگریزوں کو اور دنیا کو بتایا کہ نبی کریم کی شان جو ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمیں آپ لوگ، تو ایسا لیڈر ہی پاکستان کو ان تمام کرائسس سے نکال سکتا ہے، اور پاکستان کو جب ایسا لیڈر ملے اور اس کو مکمل اختیارات ملے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جھنجھٹ بیچ میں نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بڑی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، حقیقی آزادی حاصل کرے گا، ہر طرح کے فیصلوں میں آزاد ہوگا، اور نہ صرف خود پاکستان ترقی کرے گا بلکہ دوسرے اسلامی ملکوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا، اور بہت سے جو ہماری پسماندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور تمام پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں خدمت کر رہے ہیں وہ سب واپس آئیں گے اور پاکستان کی خدمت کریں گے۔ تو آج پنجاب اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کر دی عمران خان نے، اب امید ہے کہ تھوڑی دیر تک KPK اسمبلی کی سمری بھی منظور سینڈ کر دی جائے گی اور KPK اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی۔ آرٹیکل 112 کے تحت چیف منسٹر جب چاہے اپنے اس کی جو پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، اس کی یہ ایبسولوٹ پاور ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کی کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ ایک ان دی پبلک انٹرسٹ اور لارجر انٹرسٹ میں چیف منسٹر فیصلہ کرتا ہے، لہٰذا چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کی سمری تو ریکارڈ پہ میڈیا پہ آ گئی ہے، لگتا ہے تھوڑی دیر تک KPK اسمبلی کی جو ڈیزالو کرنے کی جو سمری ہے وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، KPK اسمبلی بھی جائے گی، پنجاب اسمبلی بھی جائے گی۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے یہ پہلا اوکیجن ہے کہ پاکستان میں دو بڑی اسمبلیاں KPK اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، جبکہ فیڈرل قومی اسمبلی
اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی ابھی ورک کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے تو اس کا الیکشن کرا دیا جائے۔ دوسرے ملکوں میں، انڈیا میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، چونکہ انڈیا کے 26 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں، صوبے ہیں، وہاں اکثر صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہتی ہیں، الیکشن ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلا اوکیزن آیا ہے۔ عمران خان کی تو کوشش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو، قومی اسمبلی ڈیزالو کی جائے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن ہو، جیسا کہ ہمیشہ سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ الیکشن ہوتے ہیں۔ اب چونکہ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ اور PDI کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو نہ کیا تو یقینی طور پہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ پاکستان پہلی دفعہ یہ کام کرے گا، الیکشن کروانے پر ایک بہت بڑی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، جو کہ پاکستان اس وقت فنانشل کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ بار بار الیکشن کروائے جائیں، اور وہ بڑے الیکشن جس پہ خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورے ملک کی جو اکانومی ہے وہ سٹاپ کر جاتی ہے، چونکہ الیکشن میں سب لوگ لیڈر اور سب پارٹیاں الیکشن میں چلی جاتی ہیں، تو جو ملک ہوتا ہے اس کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں رک جاتی ہیں۔ فوری طور پہ ایک مقامی ایکٹیویٹی الیکشن کی چل پڑتی ہے، اور اس میں تمام لوگ اپنا حصہ لے کر امیدوار الیکشن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں الیکشن کے ذریعے پھر ایک البتہ جب الیکشن مکمل ہو جاتا ہے، نئی گورنمنٹ بن جاتی ہیں، تو اگر اسٹیبل گورنمنٹ بنے تو وہ پھر ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، تاکہ جو پچھلی ہونے والی جو پسماندگی یا غربت ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بال جو ہے PDM کی اس میں کورٹ میں چلی گئی۔ اب دیکھنا ہے کہ PDM اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ PDM نے اگر قومی اسمبلی ڈیزالو نہ کی اور ان دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں تو یقینی طور پہ پاکستان کو آگے چل کے اس کا نقصان ہوگا۔ PTI کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ تو بہت اچھی جا رہی ہے، PDM کی پوزیشن بہت کمزور جا رہی ہے، اس لیے PDM وہ جو ہے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ لیکن پارلیمانی نظام حکومت میں الیکشن سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ الیکشن ہی ملک کی ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب ایک صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ وہ الیکشن تمام پارٹیاں مل کے الیکشن کروائیں، اس کے رزلٹ سب لوگ ایکسیپٹ کریں، اسٹیبلشمنٹ اور دوسری قوتیں اس میں مداخلت نہ کریں۔ عوام کو پورا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے پسندیدہ لیڈر کو آگے لے کر آئے۔ ابھی تھوڑی دیر تک KPK اسمبلی کی سمری بھی باہر آ جائے گی، اور یہ ایک ملک میں نئی صورتحال ہے، نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ ملک یقینی طور پہ ایک نئی کیفیت میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ PTI کی جماعت نے بڑی قربانیاں کاٹی ہیں، اور انہوں نے اپنے حکومت کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے۔ قربانی دینے والے لوگوں کو یہ ریوارڈ ملتا ہے۔ اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جس پہ لوٹ مار ہوتی ہے۔ پاکستان میں اقتدار کی جنگ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے۔ یہاں پہ لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر دیتے ہیں، چاہے وہ الٹا کام ہو، غیر قانونی ہو، غیر اخلاقی ہو۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے، اور ہمارے لیڈروں کو زرد و کوب کر کے ان کو مس یوز کرتے رہے ہیں۔ لیکن عوام کا شعور، عمران خان نے عمران کا شعور بیدار کر دیا ہے۔ جب قوم باشعور ہو جاتی ہے تو دوسری قوتیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور قوم کا فیصلہ قوم ہی نے کرنا ہے، اور کوئی فیصلہ کرے گا تو یقینی طور پہ وہ ملک کے حق میں نہیں جائے گا۔ ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے، ملک نے بہت تکلیفیں، عوام نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب عوام کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ عوام اپنی پسند کا لیڈر منتخب کر کے ان کو ایک سٹیبل گورنمنٹ بنانے کا موقع فراہم کرے، تاکہ وہ ملک کو اس کرائسس سے نکالیں۔ ملک اس وقت بہت شدید بحرانی کیفیت میں ہے۔ زر مبادلہ کے ریزرو کم ہو گئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لا قانونیت اپنے عروج پر ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالتوں میں
کچھ مقدمات تو فوری طور پہ فیصلہ کر دیے جاتے ہیں اور کچھ مقدمات 10 سال سے پہلے فیصلہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا نظام ہے، اور کبھی ہمارے جو جوڈیشری کے جو اعلیٰ لوگ ہیں انہوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا اور کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس نظام کو بدلا جائے۔ وہ نظام بدلنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحبان اپنی میٹنگ کر کے اس میں کوئی ایک طریقہ کار اختیار کر لیں تو مقدمے کا فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے، جن لوگوں کو جلد انصاف مل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ توجہ نہ دیں تو پھر 10 سے 20 سال تو آرام سے گزر جاتے ہیں انصاف کے لیے۔ بہت دفعہ یہ کیس سامنے آ چکا ہے کہ ملزم سپریم کورٹ سے 18 سال بعد بری ہو جاتے ہیں، تو 18 سال اس کے کون لٹائے گا؟ اس کے نام پر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ اسلامی ملک میں جو بنیاد رکھی جاتی ہے ویلفیئر سٹیٹ کی، اس کی بنیاد ہی انصاف پہ رکھی جاتی ہے۔ جس ملک میں انصاف ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا، خوشحالی حاصل کرے گا، وہاں غریب اور امیر کو برابر ایکول اپرچونٹی ملیں گی۔ اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو صرف امیر لوگ، دھونس جمانے والے لوگ، بندوق رکھنے والے لوگ، کرپشن کرنے والے لوگوں کو ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ غریب آدمی غریب ہی رہتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اصول کے یہ خلاف ہے۔ جبکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جب پاکستان کو ڈیزائن کیا تھا تو ان کا بھی یہ بالکل ایسی منشا نہیں تھی۔ یہاں پہ انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کو پورا موقع دیا جائے گا اور یہاں پہ حق و سچ کی بات ہوگی، میرٹس کی بات ہوگی۔ پاکستان بڑے ایک اہم دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی جو کارروائی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب چونکہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، آرٹیکل 112 کے تحت چیف منسٹر جب یہ ایڈوائز سمری بھیجتا ہے تو اس کے 48 گھنٹے یعنی کہ 2 دن کے بعد اسمبلی آٹومیٹکلی خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اسے کسی اور دوسرے کسی کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام ممبر کو صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے، اسمبلی میں تالا لگا دیا جاتا ہے اور نئے الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے نئے الیکشن کمیشن کا شیڈیول جاری کرتا ہے اور ملک میں ایک افراتفری الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ ایک اس دورائے پر جب کہ سیاسی کرائسس اور دوسرے کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے، اس موقع پر یہ ایک سچویشن آ گئی ہے جو کہ پاکستان کی عوام کے معاشرے کی فلاح کے لیے ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پاکستان کی پولیٹکس کے اور اکانومی پہ ہوگا۔ اور ایک عرصے سے جو بحث و مباحثہ چل رہا تھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، وہ آج مسٹری ختم ہو گئی ہے، یہ ایشو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب الیکشن کا ماحول بنے گا۔ اب چیف منسٹر پنجاب اور کے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مل کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تشکیل کریں گے۔ اس میں دونوں لیڈر جو ہیں باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ 90 ڈیز کے لیے بنائی جائے گی وہ بنائیں گے، تاکہ وہ صوبے کا انتظام جو ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس کا نظام ہے پالیسی کو چلا سکیں گے۔ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ پاکستان کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور اوورآل جو کرائسس ہیں اس کو کسی حد تک اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہوگی، ملک آگے بڑھے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آئے گا۔ اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، الیکشن کی تیاری کیجیے گا، اپنا حق رائے دہی یعنی کہ اپنا ووٹ ضرور ڈالیے گا، اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کریں، نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ نمائندوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی فلاح کا راستہ ہے۔ وہ قیمے والا ناند اور بریانی کے نام پہ ووٹ نہیں دینا، ووٹ اسی کو دینا ہے جو پاکستان کا ہمدرد ہے، عوام کا ہمدرد ہے، پاکستان کے معاشرے کی فلاح چاہتا ہے، اسی کو ووٹ دینا ہے۔ اچھی پارٹی اچھے لوگوں کو سامنے لانا ہے، خاص طور پہ میڈیوکر کلاس اور پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دینے سے ہی پاکستان کی سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔